السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ کتنے سال کے بچوں پر نماز فرض ہے اور اس کو حکم کرنے کے بارے میں یا ڈانٹنے کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کیا اصول ملتے ہیں۔ آئیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں مارو، اس پر ڈانٹو، اس پر پنش کرو اگر وہ نماز نہ پڑھیں جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بستر بھی الگ کر دیں۔ اکٹھے بچے نہ سویا کریں جب 10 سال کے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان میں بڑی ہی پرحکمت باتیں ہیں۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو الگ الگ سلانا، نہ ہی 2 بیٹیاں ایک بستر میں سوئیں اور نہ ہی 2 بیٹے اور نہ ہی بیٹا بیٹی، سب کو ان کے الگ الگ بستروں میں کر دیں۔ اسی میں حکمت ہے اور یہی اصلاح معاشرہ کی اصل بنیاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا کہ بچوں کو تم آرڈر کرو، حکم کرو، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کے لیے حکم دو کہ تم نماز پڑھو، تو وہ نماز پڑھے۔ بہت اچھی بات ہے، عادت بن جائے گی۔ یہی ایج ہے، عادتیں بنتی ہیں، بچے سیکھتے ہیں اور موٹیویشنل ٹائم ہے۔ اور اگر اس ٹائم میں آپ اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں پختہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم اس وقت ان کو نماز کا آرڈر دو، اللہ سے ان کو ملاؤ، ان کا اپنا حقیقی مالک سے رابطہ مضبوط کرو، اور پھر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں مسنگ پہلے تو ہو جاتی تھی کبھی کبھار ہیں، تو آپ اگنور مار سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگنور نہیں، پنش کریں، سزا دیں اور انہیں ڈانٹ کر نماز لازمی پڑھانی ہے اور ہر حال میں بچے کو نماز پڑھانی ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس معاملے میں سختی نہیں کرتے تو ہماری زندگی کی ساری پرابلمز اکٹھی ہو جاتی ہیں، بچے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، والدین کے بھی نافرمان، اللہ کے بھی نافرمان، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں پھر ہمیں بچوں پر سختی بھی کرنا پڑتی ہے، اور وہ سختی بیجا ہوتی ہے۔ یہی تو سختی کا اصل مرحلہ ہے، یہاں پر سختی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا پرحکمت ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ کے قرآن کو پکڑو، اللہ کے نبی کے فرمان کو پکڑو، انشاءاللہ والدین کبھی بھی بچوں سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جب تم اللہ کو خوش کرو گے، اللہ کیسے ناراض کر سکتا ہے اپنے بندوں کو اور ناخوش لوٹا سکتا ہے۔